ایک بات عارف رومی نے لکھی ہے، وہ آپ نے یاد رکھنی، وہ مزہ دیتی ہے بات۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ عارف تھے، یہ مزیدار، اور مزیدار لوگ چھپتے پیچھے ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا اور جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس ظالم کے نام کرے۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ اقبال نے کہا تھا دوری نکتہ چی ہے کہیں چھپ کے بیٹھ جا، اور جس دل میں تو مکی ہے وہی چھپ کے بیٹھ جا۔ چھوڑ یہ دور بڑا خطرناک ہے، پیچھے ہٹ جا، کہیں چھپ جا۔ اٹھ بلیا چلو تھے وسیع جتھے وس دینی سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو مننے۔ تو عارف رومی کہتے ہیں کہ چڑی اور چڑا کٹھے بیٹھے تھے، تو ایک صوفی صاحب آ گئے، سونی پگڑی، سونی ٹوپی، تسبیح بھی۔ تو چڑیا چڑے سے کہنے لگی کہ اڑ جا، یہ شکاری آیا ہے۔ چڑا کہنے لگا شکاری نہیں، یہ تو درویش ہے، کوئی ضرورت نہیں اڑنے کی۔ یہ بڑی درد والی بات حضرت رومی نے لکھی ہے۔ لیکن وہ قریب آیا نا جب بندہ، تو اس نے پیچھے گلیل چھپائی ہوئی تھی، اس نے نشانہ لگایا، چڑے کو لگایا، چڑا مر گیا۔ چڑیا نے جا کے بادشاہ کو، شیر کو شکایت کی، کہنے لگی اس نے میرا چڑا مار دیا۔ اس نے فوجیں دوڑائیں، بندے کو گرفتار کرا لیا۔ یہ مثال دیتے ہیں وہ سمجھانے کے لیے، سامنے کھڑا ہے وہ مجرم، تو شیر جنگل کا بادشاہ چڑیا سے کہتا ہے کہ پکڑ میں نے لیا ہے، سزا تیری مرضی کی دینی ہے، جو کہ گھر تیرا اجڑا ہے، تو بتا اسے سزا کیا دے۔ تو وہ چڑیا کہنے لگی بادشاہ اسے سزا کوئی نہیں دینی ہے، اسے ایک حکم دے دیں آپ۔ فرمایا وہ کیا؟ تو چڑیا کہنے لگی اسے بس اتنا کہہ دے کہ اگر شکار کرنا ہے تو کپڑے بھی شکاریوں والے پہنے، صوفیوں والے نہ پہنے، یہ درویشوں والے کپڑے نہ پہنے۔ شکار کھیلنا ہے تو کپڑے بھی اللہ کرے سمجھ آئے، صوفیوں کو بھی آئے اور شکاریوں کو بھی آئے، اللہ کرے سمجھ آئے۔ کہ شکار کھیلنا ہے تو کپڑے بھی شکاریوں والے پہن، کپڑے تو نے صوفیوں والے پہننے اور کھیلتا تو شکار ہے۔ یہ ظلم نہ کر۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ آپ کسی بندے کو چھیڑ لیں، وہ مفکر بھی نکل آئے گا، وہ سیاںا بھی نکل آئے گا، وہ دانشور بھی نکل آئے گا، وہ اتنی اچھی باتیں کرے گا کہ یوں لگے گا کہ یہ مسیحا قسم کا آدمی، لیکن جب اس کا عمل دیکھیں گے، اس کی بیوی کہہ رہی ہوگی کہ بڑی گالیاں دیتا، اس کی اماں کہہ رہی ہوگی کہ میرے پاس تو 2 گھڑیاں بیٹھتا ہی دے، اس کے بھائی کہہ رہے ہوں گے کہ کھا گیا ہماری زمین۔ اتنی اچھی اچھی باتیں، یعنی لبادہ صوفیوں والا اور کام شکاریوں والے، یہ انداز درست؟ حضور نے اخلاق میں سے جو پہلا جز بتایا وہ مخلص ہونا ہے۔ 2 باتیں اور آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا، ان کو بھی یاد رکھیں۔ زندگی میں کبھی بھی کسی بندے کو سکھ نہ دے سکیں تو اسے دکھ کبھی نہ دیں۔ کسی بندے کو اگر آپ اس کی تعریف نہیں کر سکتے تو کبھی بھی توہین نہ کریں، اور کسی کی ذاتیات پر کبھی نہ اتریں۔ دیکھو ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف معاذ اللہ بڑی باتیں کی، جادوگر بھی کہا، کاہن بھی کہا، اور نیچے اتر کے اس نے غلیظ بھی انداز اختیار کیا۔ آپ کے چچا جناب ابو طالب کے پاس آ کے کہنے لگا اگر یہ دولت چاہتے ہیں تو دولت دے دیتے، اگر کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر دیتے ہیں، اگر سربراہ بننا چاہتے ہیں تو ہم انہیں بڑا مان لیتے۔ یعنی یہ چھوٹی حرکت تھی نا کہ حضور کے بارے میں اس طرح کی بات، وہ ذاتیات پہ اترا، کچی باتیں کی، لیکن نبی پاک کی اس نے بڑی مخالفت کی، پر حضور کبھی ذاتیات پہ نہیں آئے۔ یہ ضرور کہا کہ تو بت پوجتا ہے چھوڑ دے، لیکن وہ ظالم تھا، لوگوں کا مال لوٹتا تھا، کئی لوگوں کا مال حضور نے اس سے لے کے واپس کرایا، لیکن کبھی کسی بازار میں کھڑے ہو کے حضور نے اسے ڈاکو نہیں کہا، چور نہیں کہا۔ وہ شراب پیتا تھا لیکن حضور نے کبھی برسر عام اسے شرابی، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا، یعنی مفت میں کہہ دیتے مولوی کھا گیا مسجد دے پیسے، کیا آپ نے دیے تھے؟ کیسے پتہ ہے؟ آپ جھوٹ بولتے۔ ہم آسانی نہیں دے سکتے تو تکلیف دیتے، کہانیاں کرتے۔ یہ انداز رسول کائنات علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں
دنیا میں سب سے بڑا جھوٹ بدگمانی ہے، بری سوچ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث فرمایا تیرا بدگمان ہونا، بری سوچ بنا لینا، یہ بندہ بھی غلط ہے، یہ بندہ بھی غلط ہے، یہ بندہ بھی، یہ تیرا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ لوگوں کے لیے اپنے جذبات اچھے رکھنے چاہیے۔ اللہ نے جو بنایا ہے سو نہیں بنایا ہے، اور ہر بندے کی ضرورت تھی تبھی تو اللہ نے بندے پیدا فرمائے۔ یعنی ہمارا دل کرتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کا کیوں دل کرتا ہے جسے میرے رب نے پیدا کیا ہے تو بڑے کرم کے ساتھ پیدا فرمائے۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ جنگ کا موقع تھا، ایک شخص کفر کی طرف سے لڑتا آ رہا تھا، کفر کی طرف سے، فرماتے میں نے جب وہ میرے قریب آیا لڑتے وقت تو حضرت زید بن حارثہ کہتے میں نے تلوار اٹھائی اور میں مارنے لگا تو اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میں نے کہا اچھا اب موت نظر آئی ہے تو کلمہ یاد۔ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائمة ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم وإن منهم لفريقا يلبون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون۔ آ گیا تو کافر ہے، تو صرف تلوار سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا کرتے میں نے ماری تلوار گردن اڑا دی۔ پھر میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، پہلے کہا یا رسول اللہ آج جہاد کے وقت ایک انوکھا واقعہ ہوا، ایک بندہ کفر کے ساتھ لڑ رہا تھا اور جب میں تلوار مارنے لگا تو وہ کلمہ پڑھ رہا تھا۔ حضور میں سمجھ گیا کہ تلوار سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے حضور کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی۔ نبی کریم فرمانے لگے تو نے دل پھاڑ کے دیکھا تھا کہ وہ تلوار سے ڈر کے کلمہ پڑھ رہا ہے؟ جب وہ پڑھ رہا تھا کلمہ تو پھر تو کس طرح کا مجاہد ہے جس نے کلمہ پڑھنے والے کی گردن اڑا دی؟ وہ پڑھ رہا تھا کلمہ تو تجھے قبول کرنا چاہیے۔ میرے بھائی یہ بڑا محتاط معاملہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کچھ دنوں تک یہ باتیں رہتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ میری آنکھوں سے بھی رخصت ہو جائے، آپ کی نظروں سے بھی رخصت ہو جائے گی، لیکن وہ دو بیٹیاں ساری زندگی نہیں بھلا سکیں، ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے۔ ان پر جو طوفان تیزی سے گزرا ہے نا، گزرا تو چند منٹوں میں ہے لیکن صدیوں تک اس کی گونج رہے گی، صدیوں تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی فضل کر دے۔ اب تو ہم دعاؤں والی جگہ پہ آ گئے ہیں، چونکہ میری قوم تو انویسٹر ہے نا، ان سب کی میری قوم انویسٹر ہے، وہ انویسٹ کرتی ہے ان لوگوں پہ، ان کو لاتی ہے، بناتی ہے، خرچے کرتی ہے، پوسٹر چھاپتی ہے، شرف نہیں آتا، حیا نہیں آتا، ایسے لوگوں کو لاتی ہے۔ اور پھر کیا مطلب بات کی جائے،
اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا اور پھر کہتا ہوں اور ببانگ دوہل کہتا ہوں کہ نمبر پلیٹیں بدلنے سے گاڑیاں ٹھیک نہیں ہوتی. نمبر پلیٹیں بدلنے سے گاڑیاں ٹھیک نہیں ہوتی. گاڑی کا انجن بدلنے سے پھر ہی اس کا دھواں ختم ہوتا ہے. نمبر پلیٹ بدل کے چہرے وہی، باتیں وہی، کام وہی، یہ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ تو نظام اس وقت ٹھیک ہو جائے جب اندر سے بولیے انجن بدلے جائے گا، تب یہ معاملات صحیح ہوں گے. بس دعا کرو جمعے والے دن اللہ اپنی خاص رحمت فرمائے. بہرحال عام دام برسر مطلب حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور کوئی کام بتائے مجھے، میں کروں تو میری دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے، کوئی کام بتائے، کوئی حکم. آپ فرماتے میری جیب میں پیسے بھی تھے. حضور کہتے تو میں کنواں بھی کھدوا دیتا. سرکار فرماتے تو میں کسی مسجد کی جگہ میں بھی وسعت بھی کر دیتا. کوئی حکم بتائے تو کہتے حضور نے عجیب حکم بتایا. فرمایا ایذل اذا عن طریق المسلمین. فرمایا ابو بردہ اگر تو نے نفع والا کام کرنا ہے نا، جس سے تیری دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے، تو فرمایا جب تو رستے میں چل رہا ہو نا تو جو چیزیں کسی کو تکلیف دینے والی ہو وہ رستے سے اٹھاتا جایا کر. وہ چیزیں رستے سے مشکل کام ہے، خاصا مشکل ہے نا جی. رستے سے چیزیں اٹھاتے جایا کر. یہ وہ کام ہے جس سے تیری دنیا بھی بنے گی اور تیری آخرت بھی بنے. تجھے نفع ملے گا. تکلیف دینے والی چیزیں رستے سے اٹھا. حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید آیا، کہنے لگا حضور لوگ بڑا تنگ کرتے، اب میں بھی تنگ ہی کروں گا. ہمارا دعویٰ ہے نا کہ میں اچھے کے ساتھ اچھا ہوں اور برے کے ساتھ ہے. دیکھو کمال کی بات ہے، برے کے ساتھ تو سارے ہی برے ہوتے ہیں، اچھے کے ساتھ تو سارے ہی. کمال تو یہ ہے کہ میں اچھے کے ساتھ بھی اچھا ہوں اور برے کے ساتھ بھی اچھا ہوں. یہ کمال ہے. یہ کہے کا کمال ہے کہ جس طرح کا وہ اس طرح کا، یہ کوئی کمال نہیں. میرے بھائی حضرت جناب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت محبوب الہی سے وہ مرید کہنے لگا حضور آپ ہمیشہ درگزر کی باتیں سناتے ہیں، لوگ تنگ کرتے ہیں. اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو میرے رستے میں کانٹے بچھائے گا میں بھی اس کے رستے میں کانٹے بچھاؤں گا. تو آپ فرمانے لگے بیٹا نہیں، کوئی کانٹے بچھائے تو کانٹے اٹھا لیا کر. اس نے کہا حضور نہیں میں نے بھی کانٹے بچھانے ہیں. تو آپ فرمانے لگے آدھی سڑک پہ تو نے بچھا دیے، آدھی پہ اس نے بچھا دیے، تو جتنے لوگ گزرے گے سب کے پیر زخمی ہو جائیں گے، پھر تو سارا روڈ کانٹوں سے بھر جائے گا. کوئی اٹھانے والا بھی تو ہونا چاہیے نا، کوئی کانٹے چننے والا بھی ہونا چاہیے. کوئی ایسا شخص موجود ہو جو رستوں کے کانٹے اٹھائے. میرے بھائی راہ کے ہم پر حقوق ہے، رستے کے ہم پر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رستے میں بیٹھنے میں منع کیا، لیکن فرمایا اگر بیٹھنا ہے تو تمہیں 5 کام کرنے پڑیں گے. جا گرمیوں میں جس کا دل کرتا ہے نا کہ کھلی ہوا میں بیٹھوں، بیٹھ لے پر 5 کام کرے، یہ بخاری ہے. جس کا دل کرتا ہے نا سردیوں میں گلی میں بیٹھوں دھوپ لوں، تو پھر وہ کتنے کام کرے گا؟ بولیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کیا کرے تو رستے میں بیٹھنے کی اجازت ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رستے کا حق ادا کرو، 5 کام کرو. یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا اگر رستے میں بیٹھنا ہے تو نظریں نیچی کر کے بیٹھو، اس کو بھی اس کو بھی، آنے والے کو بھی اور جانے والوں کو بھی دیکھنے کی تمہیں اجازت. رستے میں بیٹھنا ہے تو پھر نظریں نیچی کر کے بیٹھو. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا رستے میں بیٹھنا ہے تو دوسری شرط ہے. یہ شرطیں 5 لگائی نبی پاک نے، یہ بخاری ہے. فرمایا رستے میں بیٹھنا ہے تو دوسری شرط تمہارے لیے یہ ہے کہ جتنی چیزیں تکلیف دینے والی رستے میں پڑی ہوگی وہ بیٹھنے والے نے اٹھانی ہے. اس نے ایک نیا وہاں بیٹھ کے اذیت والا کام نہیں کرنا، بلکہ اس کی ذمہ داری ہے چونکہ رستے میں وہ بیٹھا ہے تکلیف دہ چیزیں اٹھائے گا. اور تیسری شرط نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم پر ضروری ہے کہ تم نے سلام لینے والے کا جواب جلدی دینا ہے. رستے میں بیٹھنا ہے تو سلام لینے والے کا جواب جلدی دینا ہے. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ تمہیں رستے میں بیٹھے بیٹھے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا. یہ 5 کام کرنے ہیں پھر تمہیں رستے میں بیٹھنے کی اجازت ہے. یہ رستے کا حق ہے، اس کو ادا کرو تو رستوں میں بیٹھو. لیکن اگر صرف غیبتیں کرنے بیٹھنا ہے، اگر معاذ اللہ صرف لوگوں کو دیکھ، اور اپنے بزرگوں کو یہ کام کرتے دیکھا. ہمارے حاجی ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نا گلی سے گزر رہے تھے، سنگی ان کے ساتھ تھے، تو کہتے ہیں کہ ایک بی بغیر پردے کے جا رہے تھے. نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے
بچی کو بغیر پردے کے جا رہی تو ایسا فرمان لگے پتر پردہ کر. بچی کسی امیر گھر کی تھی, کچھ پڑھی لکھی بھی تھی, غصہ کر گئی, پتر پردہ کر. اس طرح منہ کیا, پتر پردہ کر, مسلمانوں دی تھیا پردہ کر دیا نے. وہ کہنی بابا جا اپنا کام کر. ایسا فرمانے نے پتر میں کام بھی لگا, میرا ہی کام بھی صبح شام, میں کام بھی لگا, اور بڈھے بارے میں اور کی کردا ہے, میرا صبح شام کام یہ جڑا بندہ بندہ کام کرے انہوں چنگا دسنا, جڑا چنگا کرے وہ دی استقامت دی دعا کرنا, میں کام ہی لگا ہوا, میری ڈیوٹی یہی ہے. تو بچی مسکرا پڑی, کہنے لگی بابا دیا تو جواب ہے پر تیرے لفظوں میں مٹھاس بڑی ہے. اس نے اسی وقت نقاب کر لیا. رستے میں بیٹھنا ہے تو رستے کا حق بھی ادا کرنا ہے, ڈیوٹی کرنی ہے, ایسے تھوڑی ہے کہ راہ میں بیٹھ جائے. ابو داؤد شریف میں حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ, حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور کے ساتھ ایک جہاد پہ گئے. مجاہدین کے ساتھ سامان ہوتا ہے, سامان سفر. کہتے ہیں کہ جگہ ہم نے پڑاؤ کیا تو رستے تھے وہاں, تو رستوں میں تھوڑا تھوڑا صحابہ نے سامان رکھ دیا. ہمارے ہاں تو جو آدمی بڑی گاڑی میں بیٹھا ہو اس کو تو آپ ہارن بھی نہیں دے سکتے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس لیے کہ وہ جس گاڑی میں بیٹھا ہے اس لیول کا اس کا روب ہے نا جناب, اس کو تو آپ ہارن بھی, اور اگر آپ نے دے لیا تو وہ شیشہ نیچے کرے گا, تو کہے گا تو جڑی آگ بجھاڑی تو لگ جانا پہلا. چونکہ وہ اب اس کی مرضی ہے, چونکہ شہنشاہ وقت چڑھے ہوئے ہیں. اور پارکنگ کا مسئلہ اتنا خوفناک ہے کہ بڑے بڑے سیانے بندے گاڑی کے پیچھے گاڑی لگا دیں, آپ ڈھونڈتے پھریں, اللہ خیر کر. اس کو پتہ ہے کہ گزرنا ہے, اس کو خبر ہے کہ یہ گاڑی والے کو تکلیف ہوگی لیکن بس گزر جائیں گی. شریعت اسلامیہ کے اندر ان چیزوں کی اجازت نہیں. آپ کیسے رستہ روک سکتے ہیں کسی کا؟ یہ رفائی جگہ ہو گئی, ختم ہو گیا معاملہ. حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, یہ ابو داؤد شریف ہے, فرماتے مجاہد تھے, جہاد کرنے گئے تھے تو تھوڑا تھوڑا ہمارے ساتھ سامان تھا, رستوں میں رکھ دیا. اس علاقے کے کچھ لوگوں نے آ کے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رستے تھے, ہم نے گزرنا تھا اور مجاہدوں نے پڑاؤ کیا تو سامان رکھ لیا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی, ابو داؤد شریف پڑھ رہا ہو, اس کو یاد رکھنا. حضور نے ڈیوٹی لگائی, فرمایا جاؤ جا کے اعلان کر دو کہ جس شخص نے کسی کا رستہ روکا ہے اس کا کوئی جہاد نہیں, اس مجاہد کا کوئی جہاد, اس کو کوئی ثواب نہیں. جہاد رستہ روک کے کھڑا ہے, لوگوں کا اذیت دے رہا ہے, یہ کون سا جہاد کا ہے؟ کوئی اس کا تعلق نہیں اس بات سے, اسے کوئی اجر نہیں ملے گا. رستے میں کھڑے ہو کے چلے جانا, شادیوں پہ بیاہوں پہ جہاں مرضی ٹینٹ لگا لینا. اور اللہ تعالیٰ خیر فرمائے, رات کے وقت بڑا لمبا ایک رستہ ہم نے طے کیا, اور جب ہم وہ رستہ طے کر کے ایک جگہ پہ پہنچے تو بجری کا ڈھیر تھا. کیا کر سکتے ہیں آپ, کدھر گاڑی جائے گی؟ اور بعض اوقات آپ ایسی جگہ پہ الجھ جاتے ہیں جہاں سے گاڑی بیک بھی نہیں جا سکتے. لیکن وہ جس نے گرائی ہے وہ مالک ہے گلی کا, کہتا ہے 4.5 فٹ میں نے جگہ چھوڑی ہوئی ہے, کسی کی ضرورت ہے جو مجھے کہہ سکے بھئی یہ شارع عام ہے, اب تیری ملکیت, خدا کا خوف کر, تھوڑا سا خیال کر. موٹر سائیکل کھڑی کرنے والا اس احتیاط سے موٹر سائیکل نہیں کھڑی کرتا کہ کوئی اگر گزرنا چاہے گا تو اس کے لیے آسانی ہو. ہم سمجھتے ہیں دین تو نماز پڑھنے کا نام ہے, دین تو کالا بکرا ہر جمعرات کو ذبح کرنے کا نام, دین تو اچھی اچھی تقریریں کرتے کا 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ محفل سجانے کا نام دین ہے. یہ کون معاملہ ہے؟ جدھر دل کیا جو مرضی کرے, اور آپ کہہ نہیں سکتے, سوال نہیں پیدا ہوتا. اگر آپ کہیں گے تو پھر لوگ کہیں گے کہ جناب اتنی کاہے کی جلدی ہے, آپ کو کیا مسئلہ ہے, آپ نے کہاں جانا ہے, بس 5 منٹ میں آیا ہو. آپ تھوڑی احتیاط کریں. میرے رسول کریم علیہ السلام نے بہت بڑی بات ارشاد فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل جو امتیں تھیں نماز پڑھنے کے لیے مخصوص جگہ تھی, عبادت گاہوں میں لوگ نماز پڑھتے تھے. ہر جگہ نماز پڑھنے کی اجازت نہ تھی. جب حضور تشریف لائے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضور نے فرمایا, لو بھی میرے قدموں کی برکت سے رب نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے, اب تو جہاں نماز کا وقت آئے مصلی بچھا کے پڑھ لینا, نماز ہو جائے گی. صرف مسجد میں نہیں, گھر میں بھی, چوک میں بھی, جہاں بھی موقع ملے. لیکن حضور نے فرمایا جہاں سے لوگ گزرتے ہو نا, شارع عام ہو, وہاں تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں, وہاں نماز نہ پڑھنا, سائڈ پہ ہو کے پڑھنا. ایسی جگہ جہاں لوگوں کو تکلیف نہ ہو. ہمارے جتنے پبلک پلیس ہیں, جتنے مقامات ہیں, آپ کسی کو کہہ دینا تھوڑی سی یہ جگہ چھوڑ دو تو کہتا یہ نہیں مجھ سے ہو سکتا.
اور دیگیں تو ویسے ہی ساری گلیوں میں پکتی ہے. گھر میں چونکہ وہ ظاہر ہے وہ کوئلے ہوتے ہیں, بڑا کچھ ہوتا ہے تو پھیل جاتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کسی کو کہ دیگ اندر پکاؤ؟ ہے طاقت جی؟ تو جنائی ہوئے سیاح تو منجی بھی ایک نال ڈال لیتا ہے, پھر تو کام بھی مکل. تو وہ اب اس نے چاول بھی اسی میں بھگونے ہیں, سارے کام بھی چونکہ گلی ہے, اور 4.5 فٹ حملے بھی چھوڑی ہے. تو جی کچھ 6.5 فٹ چھڑ لے تو پھر تو مشکل ہے لگن دے, پھر تو کام ہی ختم ہوا. بھائی دین یہ کہہ رہا ہے کہ تو یہاں نماز ادا نہ کر, اس لیے کہ لوگوں نے یہاں سے گزرنا ہے, اور تو نے یہی دیگ رکھوا لی اور دیگ دینی اللہ کے نام پہ, اور سارے مسلمانوں کو لائن میں لگایا ہوا ہے. تکلیف ہو رہی ہے کہ گزر نہیں سک رہا, لیکن چونکہ اللہ کے نام پہ دینی ہے, لہذا کسی شخص کی طاقت نہیں کہ وہ بلا بھی کر سکے. چیزوں کو دیکھے, ان کو غور کریں. یہ جس دین کے نئے اور آپ ماننے والے ہیں, اس دین میں حسن ہی بڑا ہے, اس میں تو وقار ہی بڑا ہے, اس میں تو پیار ہی بڑا ہے, اس میں تو وہ رعنائی ہے, اس میں تو وہ برکت ہے, اس میں تو وہ قرار ہے کہ انسان کی روح ٹھنڈی ہو جاتی. جیسے جیسے الحمدللہ ہم دین پڑھتے جاتے ہیں نا, ہمارا یقین اور مضبوط ہوتا جاتا ہے, ایمان میں اور پختگی آتی ہے. یار اتنا کرم, اتنی عطا, اتنا حسن. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے سرداروں میں سے اکیلے تھے جو بوڑھے ہو گئے تھے اور مکے میں رہ گئے تھے. بڑے سردار تھے. کلمہ بھی انہوں نے فتح مکہ کے بعد پڑھا. جناب عمر فاروق کا زمانہ جب آیا تو حضرت عمر گئے مکہ مکرمہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے نا دوبارہ اپنے دور میں, تو جا کے مکے والوں سے پوچھا کوئی مسئلہ تو نہیں؟ تو انہوں نے کہا حضور ایک مسئلہ ہے. حضرت ابو سفیان کی حویلی کو جو رستہ جاتا ہے نا, اس رستے میں کچھ جگہوں پہ پانی گزرتا تھا, تو انہوں نے بڑے بڑے پتھر رکھ کے نا تو رستہ بنا لیا. تو اب ہمارے لیے یہ مشکل بن گیا کہ ہم گزر نہیں سکتے. تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے کہ تمہیں انہیں کہنا چاہیے تھا کہ حضور ڈر لگتا تھا. کہا نہیں. فرمایا چلو تمہیں لگتا ہے, مجھے تو نہیں نہ لگتا. حضرت ابو سفیان ویسے بھی بڑے تھے, برادری کے بھی بڑے تھے, عمر میں بھی بڑے تھے, پر حضرت عمر پہنچ گئے, دروازے پہ دستک دی, وہ باہر آئے تو کہا جناب یہ روڑے پتھر آپ نے رکھے ہیں رستہ بنانے کے لیے؟ کہاں. تو فرمانے لگے کہ باہر آئیے ذرا, اٹھانے بھی آپ نے, یہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. تو وہ میں ہوتا تو میں تو جھگڑا کرتا, میں ہوتا تو میں تو کہتا کہ میرا 4,500 ووٹ ہے, میرا تو جناب 5-6 ہزار آدمی میرے کہنے پہ ووٹ کاسٹ کرتا ہے, مجھے ہی کہہ دیا تم نے, مجھے ہی کہہ دیا یہ تم نے, اتنی جرأت, میرا قبیلہ, میری برادری, میرا یہ میرا وہ, یہ رستہ. بڑی داستانیں ہیں نا ہمارے پاس. وہ جو جس نے اپنی دکان کے آگے پھٹا رکھا ہوا اس کو آپ کہہ نہیں سکتے کہ تو نے غلط کیا ہے, حالانکہ شارع عام پہ وہ بیٹھا ہے, لیکن آپ منع نہیں کر سکتے, کہہ نہیں سکتے. جناب سیدنا عمر فاروق نے کہا حضور آئیے, اٹھانا بھی آپ نے. جناب ابو سفیان کیا بات ہے صحابہ کی. حضرت ابو سفیان فرمانے لگے حضرت عمر سے کہ ان لوگوں نے تو مجھے بتایا ہی نہیں, اگر یہ مجھے بتاتے تو آپ کو تکلیف نہ کرنا پڑتی. آپ نے فرمایا عمر میں اپنی بالکل توہین نہیں سمجھتا, رکھے میں نے ہیں تو اٹھاؤں گا بھی میں, بس ان لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے اٹھاتے ہوئے دیکھتے بھی جائیں اور مجھے معاف بھی کرتے جائیں, تاکہ میری جو قیامت کی گواہی ہے وہ میرے حق میں درست ہو جائے. میں اٹھاؤں گا, میں تیار ہوں, ابھی اٹھاتا ہوں. یہاں جھگڑا ہوتا ہے, فساد ہوتا ہے, دنگا ہوتا ہے, سخت اختلاف ہے ہمیں بہت سارے حکومت کے رویوں سے. لیکن اگر کسی جگہ گورنمنٹ آ کے کہتی ہے کہ یہ جگہ سرکاری ہے, اسے چھوڑ دیا جائے, میرا خیال ہے یہ بات غلط ہے. ہلکا ہلکا بول رہے ہو جی. جگہ کس کی ہے؟ سرکار کی جگہ کا مطلب ہے کہ جگہ عوام کی ہے. تو جسے پکا قبضہ کیا ہوا ہے اس کو اگر کہا جائے کہ اس کو قدم 30 سال تو بیٹھا, یہ کیا ترجمہ ہوا بات کا؟ اگر تو تیری ہے, تیرے پاس اس کا کوئی پروف ثبوت ہے تو ٹھیک ہے, پھر آپ بیٹھے, اور اگر نہیں ہے تو پھر تو شریعت اجازت نہیں دیتی قبر بھی کسی کی جگہ میں بنانے کی. ہاں اگر آپ نے کسی کی جگہ پہ قبر بنا دی تو فقہ کا اصول ہے کہ وہ شخص کہہ سکتا ہے کہ اپنا ابا نکالو, میری ذاتی زمین ہے, آپ کو نکالنا پڑے گا. جب قبر بنانے کی اجازت نہیں ہے تو پھٹا لگانے کی اجازت کیسے ہو گئی, دکان بنانے کی اجازت کیسے ہو گئی؟ لیکن ہمارے ہاں یہ مافیا ہے, ہم کہہ نہیں سکتے. وہ شخص ایک باقاعدہ پلان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا بھائی, تو مجھے تو زمانہ بیت گیا. بھائی زمانہ, وہ ایک صاحب سے میں نے ایک دفعہ کہا کہ آپ کا وضو ٹھیک نہیں ہے, ٹکنے پہ پانی, تو کہنے لگے کہ مجھے 40 سال ہو گئے نماز پڑھتے, میرا وضو ٹھیک نہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ چاچا جی یہ وضو کا تعلق علم سے ہے, تجربے سے نہیں.
کہ تجربہ بڑا ہو گیا ہے تو لہذا میرا کام ٹھیک ہو گیا، اس کا تعلق علم سے ہے، تجربے سے اس کا تعلق تو آپ ساری عمر کرتے رہے پر صحیح کریں گے تو پھر ہی صحیح ہوگا نا، سیکھ کے کریں گے تو ٹھیک ہوگا۔ ہم تجربے کی بنیاد پر اور وقت کی بنیاد پر کہتے ہیں میں ٹھیک چل رہا ہوں، ایسا کبھی نہ کریں بھائی، ان چیزوں پر خاص توجہ دیں۔ علامہ اقبال نے ایک بات لکھی ہے، اقبال کہتے ہیں جب میں لندن میں وکالت کرتا تھا تو ایک خاتون تھی، لیڈی بارنس اس کا نام تھا، چھوٹے موٹے مقدمات لے کے وہ میرے پاس آتی تھی، بی بی ایک ہوٹل چلایا کرتی تھی، اس کا خاوند جو تھا وہ فوج میں ملازم تھا۔ اقبال نے خود لکھا ہے، اقبال فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ خاتون پھر کسی کیس کے سلسلے میں میرے پاس آئی، تو جب وہ آئی تو اس نے نقاب اوڑھا ہوا تھا، برقع کیا ہوا تھا، تو چونکہ اس نے نقاب اوڑھا تھا مسلمانوں کی نشانی تھی، نقاب اوڑھنا کن کی نشانی ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تو کہتے وہ نشانی چونکہ اہل اسلام کی تھی تو مجھے تجسس ہوا، میں نے کہا لیڈی خیریت ہے میم صاحبہ یہ برقع پہنا ہوا ہے؟ تو کہتے نہیں، ہنس کے، اقبال مجھے پکا یقین تھا کہ آپ ضرور پوچھیں گے۔ تو میں نے کہا اچھا تو یہ برقع؟ تو کہنے لگی الحمدللہ میں مسلمان ہو گئی۔ تو میں نے فوراً کہا کہ آپ کا شوہر تو فوج میں ملازم ہے، فوجی کے لیے بدلنا اور پھر ملکی قانون اور یہ چیزیں، تو کہنے لگی اس نے مجھے کیا کہنا تھا، وہ خود کلمہ پڑھ گئے۔ تو کہتے ہیں میں اور متجسس ہوا، وہ کیس کی بات کرتی تو میرا تجسس بڑھ گیا، میں نے کہا تو کیس چھوڑ یہ بتا کلمہ کیسے پڑھا؟ تو کہنے لگی اقبال اصل بات یہ ہے کہ میں نا بے اولاد تھی، خاوند بھی بڑے اچھے پیسے کماتا، میں خود بھی ہوٹل چلاتی، پر ڈپریشن اور ٹینشن اور بلا وجہ کی پریشانیاں جان نہیں چھوڑ۔ یہ ٹینشن اور ڈپریشن کا نا مجھے عربی ترجمہ کوئی نہیں ملا، یہ ڈپریشن اور ٹینشن کا نا میں نے تلاش کیا ہے، لیکن مجھے عربی لغت کے اندر ان کے معنی مجھے لگتا ہے کہ اس زمانے میں یہ چیزیں تھی ہی نہیں، ہوتی تو ان کا کوئی نام بھی، یہ آج ہے نا تو اس لیے آج کے زمانے میں ہی نام ہے مفت کا، مفت کی پریشانی۔ تو کہتی ہے مجھے ٹینشن اور ڈپریشن رہتی تھی ہر وقت، بڑی میں پریشان رہتی تھی۔ میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا کہ میرے ہوٹل میں نا ایک بابا جی برتن مانجتے تھے، بوڑھے آدمی تھے، 70 سال کے قریب عمر تھی، ان کا ایک بیٹا تھا، ایک بہو تھی، ایک پوتا تھا، لیکن وہ بیچارے بیٹا بیمار رہتا تھا تو لہٰذا وہ خود مزدوری کرتے۔ کہتی ہے ایک دن وہ بابا جی میرے پاس آئے، کہنے لگے میم صاحبہ 2-4 دن کی چھٹی چاہیے، تو میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے میڈم میرا بیٹا فوت ہو گیا۔ بیٹا، آپ کو پتہ ہے باپ کا جنازہ پڑھنا آسان ہے، بیٹے کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل کا۔ کہتی ہے میں کچھ لکھ رہی تھی، میرے ہاتھ سے قلم گر گیا، میں نے خود گاڑی بھیجی، بابا جی گاؤں چلے گئے جہاں وہ رہتے تھے۔ کہتی 2-3 دن کے بعد میں اور میرا شوہر گئے تو رستے میں ہم باتیں کر رہے تھے کہ کیا تعزیت کریں گے، ایک ہی بیٹا تھا، کوئی رشتہ دار بھی نہیں، تو اس کی تو کائنات اجڑ گئی، کن لفظوں سے اسے تعزیت کیا کہیں گے؟ کہتے جب ہم گئے تو وہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھا تھا، کچھ لوگ قریب تھے، ہم نے جا کے کہا بابا آپ مسلمان ہیں، ہم آپ کو کیا نصیحت کریں، ایک ہی بیٹا تھا، کہ کس طرح کر کے ہم آپ کو تسلی دیں؟ تو کہتے اس نے آنکھیں کھولی، بوڑھی آنکھوں میں ایمان کی روشنی، کہنے لگا بی بی کیا تعزیت کی بات کرتی ہو، میں نے کوئی پیسے جمع کرا کے بیٹا لیا تھا، خدا نے فضل سے دیا تھا، عدل سے لے گیا ہے، میں اپنے رب کے فیصلوں میں بڑا راضی ہوں، اللہ بڑا کریم ہے، وہ لے گیا اس کا مال تھا۔ آپ یقین کریں ہمارے دیہاتی لوگ یہ کہا کرتے تھے، میں نے کانوں سے سنا ہے، ایک بوڑھے آدمی کا ایک دفعہ بیٹا فوت ہو گیا تو کسی نے اس سے کہا بابا چھوٹی عمر میں بچہ چلا گیا، تو مجھے لفظ نہیں بھولتے، کہنے لگے پتر اللہ دی فصل ہے، کچی وڈے تامی ہو دی۔ سنا آپ نے بھی کبھی یہ فکرہ، کچی وڈے تے پکی لے گئے تے تامی ہے جو ہو دی، تو جب اس کا جی چاہا وہ لے گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ وہ بابا جی سے میں نے کہا کہ چلو آپ 1 مہینے کی چھٹی کر لے، تو کہنے لگا نہیں میڈم میں مسلمان ہوں، مفت کی روٹی نہیں کھاتا، مزدوری کر کے کھاتا ہوں، میں انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد کام پہ آ جاؤں گا۔ کہتے ہیں وہ چند دنوں کے بعد آ گیا، اللہ کی قدرت کے ابھی 2-3 ماہ گزرے تھے پھر آیا، میڈم چھٹی چاہیے کچھ دنوں کی، میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے وہ میری بہو بھی ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی۔ کہتے اب میں بھی تڑپ گئی اور عیسائی ہو کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے کہا گھر کا دروازہ بند ہو گیا، اب یہ بیچارہ کیا کرے گا؟
وہ اپنے شوہر کے غم میں ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی. کہتے ہم پھر 2-3 دن کے بعد تعزیت کے لیے گئے, پھر ٹوٹی ہوئی چٹائی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بوڑھا نہ اپنی انگلیوں سے زمین پر کچھ بنا رہا. کہتی قریب گئی اور میں نے جا کے کہا بابا اب تو تسلی آپ نے خود ہی کرنی ہے, جو نظام تھا وہ تو ہو گیا. تو کہتے ہیں پھر اس نے آنکھیں کھولی, آسمان کی طرف دیکھا تو کہنے لگا بیٹی کوئی پریشانی نہیں, میرا بیٹا بغیر شادی کے بھی تو فوت ہو ہی سکتا تھا نا, بس میرے مالک نے جب چاہا جیسے چاہ ہوا. میں انشاءاللہ 2-4 دن کے بعد کام پہ آؤں گا. یہ میرا 3-4-5 سال کا پوتا ہے, ابھی اسکول داخل ہوا ہے, میں ساتھ لے آؤں گا وہاں میرے ساتھ اوپر کوارٹر میں جہاں میں رہتا ہوں یہ بھی رہے گا. کہتی ہے میں سختے میں آ گئی اس کی کیفیت دیکھ کے. وہ پوتے کو ساتھ لے آیا. کبھی کبھی میں دیکھتی چھت پہ کھڑے ہو کے کہ دادا گھوڑا بنا ہوا ہے اور پوتا سواری کر رہا ہے. وہ سویرے اٹھتا اس کو سکول چھوڑ کے آتا, شام کو لے کے آتا, پیار کرتا, محبت کرتا. تیسری منزل پر ہم نے ایک کوارٹر دیا ہوا تھا, وہاں دادا پوتا رہتے. اللہ تو بڑا بے نیاز ہے. کہتی ہے اقبال ایک دن نا پوتا اوپر والی منزل پہ کھیل رہا تھا, اس کا پیر پھسلا, وہ گردن کے بل زمین پہ گرا. مجھے خبر ہوئی تو میں دوڑی, ایمبولینس منگائی. خون سے لتھڑے ہوئے اس بچے کو دادے نے اپنی گود میں رکھا. اور جب ہم ہسپتال کی طرف گئے تو ہاسپٹل بعد میں آیا, جناب اسرائیل پہلے آ گئے اور کہتے ہیں وہ گود میں دم توڑ گیا. پھر دادے نے اسے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا, پھر اس نے اپنے بوڑھے ہاتھوں سے قبر کھودی اور پھر مٹی ڈال کے کہنے لگا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی, جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی. پھر سکھ نو چلے داما. کہتے ہیں وہ مٹی ڈالی اس نے, اور جب وہ واپس پلٹا تو میں بازو سے تھام کے ہوٹل قریب لائی اور میں نے اس کے قریب کہا کہ بابا تو ٹوٹ گیا ہے, تو بکھر گیا ہے. مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اب نہ تیری راتیں اور تیری صبحیں اور تیری شامیں غموں میں گزریں گی. تو کہتے ہیں یوں اس نے ہاتھ رکھے اور یوں آنسو چھٹک دیے. کہنے لگا میڈم کیوں میرے اندر کوئی عقیدہ نہیں, میں کوئی لوارث ہوں, میرا کوئی رب نہیں, میں کیوں پریشان رہوں گا؟ میں تو پکا ہوا پھل ہوں. تھوڑے دن گزریں گے قبر میں جاؤں گا, اور جب جنت میں جاؤں گا تو اللہ میری بیٹے سے بھی ملاقات کرائے گا, میرے پوتے سے بھی ملاقات کرائے گا, میرا رب ساری ملاقاتوں کرا دے گا. میں اپنے اللہ کی رضا پہ بڑا راضی ہوں. وہ خاتون کہتی ہے میرا اور میرے شوہر کا کلیجہ پٹنے لگا. میں نے کہا بابا یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے, یہ سکون کہاں سے آتا ہے, یہ کیفیت کیسے ملتی ہے؟ مجھے کہنے لگا تو نے لینی ہے. میں نے کہا تو کہنے لگا تو بھی گنبد خضرا والے نبی کا کلمہ پڑھ جا, تو بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھ جا, میرے محبوب کا کلمہ پڑھ, اللہ تجھے سکون عطا کرے گا. ایک حدیث نہ پڑھ لوں مسلم شریف سے, بخاری سے ایک حدیث نہ پڑھ لوں تاکہ یہ بات مضبوط ہو جائے. حضرت ابو طلحہ
رضی اللہ تعالی، بیٹا شدید بیمار ہے، مزدور آدمی تھے، کئی دنوں سے گھر تھے۔ بیوی کہنے لگی اگر آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، جاؤ آپ مزدوری کرو، میں بیٹے کو دیکھتی ہوں۔ ابو طلحہ مزدوری کرنے چلے گئے، شام کو آئے تو بیٹا فوت ہو چکا تھا۔ عورتیں بے حوصلہ ہوتی ہیں نا اکثر، پر بیوی نے سفید کپڑا ڈال کے کمرے میں رکھ دیا۔ بیٹا، ماں اور بیٹا ناپ تک تھا رشتہ، بیٹے میں سفید چادر ڈال کے کمرے میں رکھ دیا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری آئے، بیٹے کا کیا حال ہے؟ کہنے لگی اللہ کی رحمت میں ہے۔ اللہ کی کیسا جملہ ہے؟ اللہ کی رحمت میں ہے۔ خامد نے کھانا کھایا، بیوی سے ملنے کو دل کیا تو ملاقات ہوئی، فارغ ہو کے بیٹھے تو خاتون اٹھ کے خامد کے قریب گئی، اس کا ہاتھ تھاما، کہنے لگی نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہو، ایک مسئلہ دریافت کرنا تھا، بتاؤ گے؟ کہ پوچھو۔ کہنے لگی اگر کوئی آپ کے پاس امانت رکھوائے اور پھر اپنی امانت واپس مانگے تو کیا کرو گے؟ حضرت ابو طلحہ کہنے لگے پوچھنے والی کیا بات ہے، جس کی امانت ہے واپس کر دیں گے۔ اب زوجہ روئی، اب صبر والی بی بی روئی، اب ماں روئی، آنسو ٹپکے، آنچل سے پوچھ کے کہنے لگی ابو طلحہ وہ بیٹا بھی اللہ کی امانت تھا اور رب اپنی امانت لے گیا ہے، اٹھو غسل کفن کا بندوبست کرو۔ حضرت ابو طلحہ اٹھے، کامتے کامتے ہاتھوں سے غسل کفن دیا، مسجد نبوی میں پہنچے، محبوب کی بارگاہ میں عرض کیا تو رسول کریم فرمانے لگے تیرے اور تیری بیوی کے عمل سے اللہ بھی بڑا راضی ہے، اللہ کے رسول بھی بڑے راضی اور اللہ تجھے برکت عطا کرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں پھر اللہ نے انہیں 9 بیٹے عطا فرمائے، پھر اللہ نے انہیں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھو، اللہ کے قریب چلے جاؤ گے اللہ کی رضا پہ۔ حضرت سفیان ثوری دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، دعا مانگ رہے تھے۔ بی بی رابعہ بصری پردے کے پیچھے بیٹھی تھی، جب دعا لمبی ہو گئی تو کہنے لگی سفیان بس کر، کوئی اگلا لفظ بھی بول، بس کر۔ آپ فرمانے لگے تجھے کیا ہوا؟ تو کہنے لگی تو کب سے کہہ رہا یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، پہلے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا تو اللہ سے راضی ہے؟ تو راضی ہے اللہ سے؟ تو روز نہیں کہتا پیسے نہیں ہے میرے پاس مجھے دے، تو روز نہیں کہتا یا اللہ فلانی چیز کوئی نہیں دے، اے اللہ فلاں کو دے دیا مجھے کیوں نہیں دیتا معاذ اللہ، تو روز شکوے نہیں کرتا؟ فرمایا پہلے تو راضی ہو جا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ، اللہ تمہاری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے۔ دیکھیں نا امام حسین کا آخری جملہ کیا ہے میدان کربلا، آخری جملہ کیا ہے؟ میں 5000 مسجد دے کے کہتا ہوں دیا نہیں میں نے، اللہ بڑا راضی ہے مجھ سے، 5 نمازیں پوری نہیں پڑھتا۔ امام علی مقام نے نا دل، کلیجہ، جان، اولاد، ہر چیز نکال کے رکھ دی، تو آخری جملہ یہ تھا اے اللہ بتا تو حسین سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ اللہ تو راضی ہے کہ ناراض ہے؟ بھائی پہلی بات رحمت الہی، دوسرا اللہ کی رضا پہ، یعنی عجیب بات ہے نا، جب اللہ کروڑوں دے تو دنیا چھپاتی ہے، اور جب تھوڑا کاروبار ٹھنڈا ہو جائے تو ساری دنیا کو دنیا بتاتی ہے۔ تو جب میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں بندہ ڈھونڈ رہا ہوں جو مجھے ملے، آ کے کہے کہ شکر کا طریقہ بتاؤ، تو مل ہی نہیں رہا۔ کو ملے جو کہے بڑی خیر ہے، ہر لحاظ سے اپنے رب سے راضی ہو، مل ہی نہیں رہی دنیا۔ تیسری بات، اگر اللہ کے قریب جانا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو معرفت الہی کے متلاشی ہیں وہ خاص توجہ کریں۔ اگر رب کریم کے قریب جانا ہے تو پھر ایک ذہن بنائیں کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور درویش کہتے ہیں جے میں تینوں اندر جانا تو پھر مقید جانا، جے میں تینوں باہر جانا تے اندر کون سمانا، اندر بھی تو ہے تے باہر بھی تو، وچ بلا کون نمانا۔ پھر تصور کریں کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اپنے مرشد سے کہا کوئی وظیفہ جو پڑھا کروں، تو فرمانے لگے جنید پڑھا کر کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ وظیفہ پڑھا کر۔ کیمرے لگا دیے ہر جگہ ہماری گورنمنٹ نے، کہتے ہیں کیمروں کی مدد سے پکڑا گیا، کیمروں کی مدد سے مسجدوں کے دروازوں پہ کیمرے،
एयरपोर्टों पे कैमरे, रेलवे स्टेशन पे कैमरे, बड़े बड़े जनरल स्टोर पे कैमरे, नीचे लिखा है खबरदार कैमरे की आंख आपको देख रही है। कैमरे की आंख देखे तो लोग गुनाह नहीं करते, तो ये क्यों नहीं सोचते कि रब हमें देख रहा है? ये तसव्वुर क्यों नहीं जमता कि रब हमें? और अल्लाह फरमाते वली मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डर जाएगा ना, अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता फरमाएगा। अल्लाह उसे एक दफा अगर कोई डर गया अल्लाह के सामने खड़े होने, कितनी दफा बोले तो सही। इस पर हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कभी जिंदगी में ऐसा हो कि गुनाह पर हमारा पूरा कब्जा हो गया हो, गुनाह पूरा काबू में आ गया, अब कोई रोकने वाला नहीं, तो फरमाया जो उस वक्त अल्लाह के खौफ से डर जाएगा अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता फरमाएगा। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में ना एक बादशाह का अपनी बीवी से झगड़ा हो गया, तो वो भी मलका थी, किसी बादशाह की बेटी थी, शहजादी थी, उसने भी सख्त जुमला कहा, कहने लगी चल दूर हट जहन्नमी माज़अल्लाह। अब उसने अपने खामद को जहन्नमी कहा, तो कहा, वो कहने लगा उसका खामद कि अच्छा तू मुझे जहन्नमी कहती है, जा फिर अगर मैं जन्नती नहीं तो तुझे 3 तलाकें। अब कैसे साबित हो कि जन्नती है कि जहन्नमी है, कैसे पता चलेगा? उलमा से पूछा तो वो कहने लगे हम कैसे बताएं, कौन डिग्री दे कि तू जन्नती है कि जहन्नमी है? बात दूर निकल गई। इमाम शाफई के पास गया, वो रसूख रखते हैं इल्म फिक़ह का, उनके पास गया, जाके कहने लगा हुजूर ये मसला है। इमाम साहब फरमाने लगे अकेले में मुझे मिलते हो? वो अंदर आया, कुछ देर गुफ्तगू हुई तो इमाम साहब फरमाने लगे लो जी ये बंदा जन्नती है, इसकी बीवी को तलाक कोई नहीं हुई, ये जन्नती है। आपको पता है लोग फतवा जल्दी दे देते हैं, कुछ लोग खिलाफ तकरीरें करने लगे कि बादशाह था तो इमाम साहब ने बचा लिया। कैसे आपने डिग्री दे दी कि जन्नती है जी? तो इमाम साहब कहने लगे तुम बहस ना करते तो मैं बात पर्दे में रहने देता। सुनो, मैंने बादशाह को तन्हाई में बुला के पूछा है कि कभी अल्लाह से भी डरे हो? सिर्फ इसलिए कि इस वक्त अल्लाह देख रहा है। ये नियत कभी बंदों से डर के तो बंदे बड़े गुनाह नहीं ना करते, कभी अल्लाह से डर के भी छोड़ा है। तो बादशाह कहने लगा बिल्कुल छोड़ा है। मेरी एक कनीज थी बड़ी खूबसूरत, गरीब घर की मुलाजमा, गरीब घराने की थी। एक दिन मैं आया तो मेरे कमरे में सफाई कर रही थी, माज़अल्लाह मेरा उस पर दिल आ गया, मैंने दरवाजा बंद कर लिया। दुनिया की कोई ताकत नहीं थी, मेरा अपना महल था, मुझे कुछ देख भी लेता तो किसी में जुर्रत नहीं थी मुझे मना करने, और मैं चूंकि हुक्मरान था और मुतलक उल इनाम था, कोई शिकायत भी ना करता। लेकिन जब मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने एक ही लफ्ज कहा, कहने लगी तू अल्लाह से नहीं डरता? तू अल्लाह से नहीं डरता? कहने लगा कोई नहीं था इमाम साहब मुझे मना करने वाला, कोई नहीं था। लेकिन जब उसने कहा तू अल्लाह से नहीं डरता तो मैं कांपने लगा। मैंने उससे माफी मांगी, गरीब मुलाजमा से मैंने बादशाह होके माफी मांगी, मैंने माफी मांगी, फिर मैंने दरवाजा खोला, कहते वो चली गई। इमाम साहब कहने लगे उठ मेरे सीने से लग। कहा हुजूर क्या हुआ? फरमाया जो तन्हाई में अकेले में एक दफा भी रब से डर जाए अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता फरमाएगा। तू जन्नती है इसलिए कि तू, यार कभी तो ऐसा हो, कभी तो ऐसा हो भोला गाहक हमारे कब्जे में आ गया हो, हम अपना पूरा उस पर तसल्लुत रखते हो पर हम अल्लाह से डर जाएं। कभी ऐसा हो कि करोड़ों रुपया हमारे तसल्लुत में हो, हम चाहें तो जितना मर्जी इस्तेमाल करें लेकिन हम अल्लाह से डर जाएं। हजरत उमर का जमाना था, एक नौजवान सहाबी का बेटा मस्जिद जाया करता था, बड़ा नेक था। एक औरत उसको अपनी तरफ बुलाने लगी, लुभाने लगी, नौजवान था। एक दिन दिल आ ही गया बीबी पे, इशा की नमाज पढ़ के उसके घर की तरफ जा रहा था कि किसी कारी साहब ने आयत पढ़ दी, वाली मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरेगा रब 2 जन्नतें अता करे। ये आयत क्या सुनी कि नौजवान बेहोश होकर गिरा। किसी ने बाप को खबर दी कि तेरा बेटा बेहोश है। बाप घर लाए, बालों में हाथ फेरा, बेटे क्या हुआ? उसने आंखें खोल के कहा अब्बा जी मैंने गुनाह किया नहीं, लेकिन मेरा कब्जा पूरा हो गया था गुनाह पे। वो बिल्कुल राजी थी, मैं चाहता तो मैं गुनाह कर लेता लेकिन मैं अल्लाह से डर गया। क्या वाकई रब मुझे 2 जन्नतें देगा? तो बाप ने माथा चूमा का बेटा अल्लाह के वादे बड़े ही सच्चे हैं, बड़े सच्चे हैं। तू ये तसव्वुर कर के अल्लाह मुझे देख रहा है, फिर डर जा,
واقعی 2 जन्नतें देगा। उस नौजवान ने चीख मारी और रूह ही परवाज कर गई। रात को जनाजा पड़ा, दफन कर दिया। सुबह हजरत उमर आए, फरमाया इतना नेक नौजवान था तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैं उसके गुस्ल में शरीक होता, कफन में शरीक होता, मैं जनाजा पढ़ाता। हुजूर बस रात देर हो गई, दफन कर दिया। इमाम सुयूती ने लिखा, इब्ने कसीर ने लिखा, इब्ने असाकर ने लिखा। हजरत जनाब उमर फारूक फरमाने लगे, मुझे बताओ तो सही उसकी कब्र कहाँ है? नेक हो कोई बंदा तो कब्र पे जाना चाहिए। फरमाया बताओ कब्र कहाँ है? हजरत उमर को कब्र पे ले गए तो सैयदना फारूक आजम कब्र पर खड़े होके फरमाने लगे, नौजवान मुझे उम्मीद है अल्लाह ने तुझे 2 जन्नत दे दी होगी। हजरत उमर कहते हैं मुझे अल्लाह की कसम कब्र के अंदर से बोल पड़ा, कामिल पीरोना दे बाहू कब्र जिनांदी जीवे। कब्र के अंदर से बोल पड़ा, कहने लगा उमर उम्मीद वाली बात नहीं, मेरे रब के वादे बड़े सच्चे हैं। उसने वाकई मुझे 2 जन्नतें अता फरमाई, उसने वाकई 2 जन्नतें दी हैं। कभी कोई काम तो ऐसा हो जो सिर्फ अल्लाह से डर के छोड़ा जाए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप यकीन करें, बच्चों से डर के हमने बड़े काम छोड़ दिए, भाइयों से डर के छोड़ दिए, दुनियादारों से डर के छोड़ दी। और कभी कभी मैं कह देता हूं कि बहुत सारे माँ बाप ने औलाद से डर के छोड़ा, बहुत सारे उस्ताद शागिर्दों से डरते हैं, इल्ला माशाअल्लाह कुछ पीर मुरीदों से डरते हैं। काश हम अल्लाह से डरना शुरू कर। जब रब से डरोगे फिर किसी और से नहीं डरोगे। अल्लाह का खौफ संवारता है, सजाता है। ये ज़हन बनाए। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कर रहा था तो सहरा में मैं खाना खाने के लिए बैठा। एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था, मैंने दावत दी रोटी खा लो। कहने लगा मैंने रोजा रखा है। आप फरमाते गरीब आदमी था, नफली रोजा। मैं उठ के करीब गया, मैंने कहा पता तो करूं सिर्फ रोजेदार है कि नेक भी है? सिर्फ कुछ रोजेदार होते हैं पर नेक है। नाराज ना हो जाइएगा, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर की बात कर रहा हूं। कुछ नमाजी होते हैं पर नेक, हाजी होते हैं पर नेक वो तकवा नहीं इख्तियार करते, मकासद नमाज और मकासद रोजा नहीं जानते। कहते मैं करीब गया तो मैंने जाकर उसे कहा ये बकरी बड़ी प्यारी है, बेच नहीं देता मेरे हाथ? कहने लगा मेरी नहीं, मैं तो चरवाहा हूं, तनख्वाह पे बकरियां चराता हूं, किसी और की है, मालिक कोई और है। तो फरमाते मैंने उसे कहा कि मालिक को कह देना कि एक बकरी भेड़िया ले गया था, ये 300-400 बकरियां, मालिक को क्या पता? कहना एक भेड़िया ले गया है। तो कहते उसने दाढ़ी झाड़ी तो गर्द उड़ी। गरीब आदमी मिट्टी में लिथड़ा हुआ, लेकिन उसकी आंखों में इतनी रोशनी। कहने लगा हुजूर बकरियों के मालिक से तो कह दूंगा भेड़िया ले गया है, और जब कायनात का मालिक पूछेगा, जब अर्श का मालिक पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा? आप फरमाते मैं वापस आया, मैंने पता किया किसका गुलाम है। पहले गुलाम खरीदा, फिर बकरियां खरीदी, फिर वो बकरियां उसे तोहफे में दे दी। कहने लगा हुजूर ये क्या है? फरमाया तू रब से डरता था ना, तो अल्लाह ने तुझे इनाम अता फरमाया है। अगर हम असली नेक बनना चाहते हैं ना, एक होते हैं वक्ती नेक, लोगों के सामने नेक, एक होता है असली नेक। असली नेक वो होता है जिसका ज़हन बन जाता है कि मेरा रब मुझे देख रहा। 3 बातें अपनी जिंदगी में अपना लें। एक तो हमेशा अल्लाह की रहमत पर तवज्जो रखें और उसकी रहमत का जिक्र करें, और दूसरा अल्लाह के फैसलों पर राजी रहें। रब जो दे दे, जहां बिठा दे, जिस हाल में रख दे, उस हाल में राजी। और तीसरा ये जहन बनाएं कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। ये तसव्वुरात जमाए, फिर अल्लाह के करीब जाना आसान हो जाएगा, फिर उसका कुर्ब पाना आसान हो जाएगा। अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए।